اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہری پور اینیملز ٹی وی کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو خصوصاً میرے ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ اپنی بکریوں کو اپنے بکروں کو گندم کھلاتے ہیں، لیکن انہیں گندم کھلانے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کا پیسہ بھی ضائع جاتا ہے اور ان کے بکرے یا بکریوں کو گندم برابر فائدہ بھی نہیں دیتی۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی گندم کھلانے کے ایسے 3 طریقے آپ دوستوں سے شیئر کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ ان 3 طریقوں سے اپنے بکرے یا بکریوں کو گندم کھلا کر دیکھیں، آپ خود دیکھیں گے کہ انہیں کتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو آگے چلے، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ اس طرح کی جتنی بھی ویڈیو اس چینل سے اپلوڈ ہوں آپ دوستوں تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رہے کہ آپ نے اگر ونڈا بنانا ہے تو اس کے اندر گندم صرف 25% ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ اگر مختلف اجناس ایک جگہ اکٹھا کر کے ونڈے کی شکل میں اپنی بکری یا بکریوں کو کھلا رہے ہیں تو اس میں صرف 25%، یعنی کہ 1 کلو میں 250 گرام جو ہے وہ گندم ہونی چاہیے۔ تو گندم 25% سے زیادہ آپ نے نہیں کرنی، تبھی وہ فائدہ دے گی۔ دوسرے نمبر پر ثابت گندم کھلانے سے بہتر ہے کہ آپ گندم کا دلیا کھلائیں، کیونکہ بہت سے بکرے یا بکریاں ایسے ہوتے ہیں جن کا معدہ بہت کمزور ہوتا ہے، وہ ثابت گندم ہضم نہیں کر سکتی، تو اس لیے بہتر ہے کہ انہیں آپ دلیا کھلائیں تاکہ وہ گندم کے دلیے کو صحیح طرح ہضم کریں اور انہیں برابر فائدہ حاصل ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر گندم سردیوں میں کھلانی ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ نے جتنی گندم ایک جانور 2 4 جتنے بھی ہیں 250 گرام کے حساب سے ان کے جتنی گندم بھی آپ نے کھلانی ہے وہ آپ لے لیں، پانی میں ڈال کے اسے صاف کر کے چولہے پہ چڑھا دیں اور اسے پکا لیں۔ بالکل زیادہ پکانی نہیں ہے، تاکہ اتنا کرنا ہے کہ وہ تھوڑا ابل جائے، نرم ہو جائے۔ اس کے بعد اسے اتار لیں اور اسے کسی چھنے وغیرہ میں ڈال کے پانی نکال دیں بیچ میں سے، اور اس کے بعد اس کے اندر آپ تقریباً آدھی پیسی گڑ باریک کر کے ڈال لیں اور وہ گندم آپ اپنے جانوروں کو کھلائیں، انشاءاللہ تعالی بہترین فائدہ دے گی۔ تیسرے نمبر پہ جو طریقہ کار ہے، آپ نے اگر گندم گرمیوں میں کھلانی ہے تو پھر آپ تقریباً 4 گھنٹے پہلے گندم کو پانی میں صاف کر کے پانی میں 1-2 پانی میں آپ اسے دھو لیں، تاکہ اس میں سے مٹی وغیرہ پتھر وغیرہ جو کچرا ہے وہ نکل جائے، اور اس کے بعد آپ اسے بھگو کر رکھ لیں۔ 4 گھنٹے کم و بیش گندم کو بھگو کر رکھ لیں اور اس کے بعد گندم کو آپ نکال لیں، کسی چھنے وغیرہ میں ڈال لیں اور پانی نکل جائے گا اور گندم بالکل صاف ہو جائے گی، اور اسے دھوپ میں آپ کسی کپڑے وغیرہ یا کھلے بڑے برتن میں ڈال کے رکھ لیں تاکہ وہ تھوڑی خشک ہو جائے۔ تو وہ جب خشک ہو جائے تو اس کے بعد آپ اپنے جانور کو کھلائیں، اپنے بکروں کو اپنی بکریوں کو کھلائیں۔ انشاءاللہ تعالی ان 3 طریقوں میں سے کسی بھی ایک طریقے سے آپ اپنے بکرے یا بکریوں کو گندم کھلا کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ انہیں اس سے ان طریقوں سے کتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ اصل طریقے ہیں جانوروں کو، بکرے یا بکریوں کو گندم کھلانے کے۔ ویسے جو لوگ میرے دوست خشک گندم کھلاتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں کھلانی چاہیے۔ اصل طریقے یہ ہیں گندم کو کھلانے کے
اور اگر آپ اس طریقے سے ان 3 طریقوں سے گندم کھلائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بکرے اور بکریوں کو گندم کتنا زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔